हालेलुया। यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। Hello, my chief, hello. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा ला तब्दील और ला खता कलाम है। बाइबल मुकद्दस में खुदा का फहम, इंसान की हालत, गुनहगारों का अंजाम और ईमानदारों के लिए खुशी पाई जाती है। फहम और दानिश के असूल के लिए से पढ़े, सलामती के लिए इस पर ईमान लाए। ये आपकी कुव्वत के लिए खुराक और दिल जमाई के लिए इत्मीनान की हामिल है। ये सियाहों का नक्शा, ज़ायरीन का आसा, हवाबाजों का कुतुबनुमा, मसीहों की तलवार, जलाली बहिश्त, जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी। आए इस अजीम कलाम के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। Praise the Lord. बाइबल मुकद्दस में हम बड़े मुख्तलिफ लोगों के मुतालिक पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो मेन हीरो है, आप जानते हैं उसको क्या नाम है? बुलंद आवाज से यीशु मसीह। आइए हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहता है। मेरे साथ देखिएगा नए अहदनामा में यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयत नंबर 6। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब, चैप्टर नंबर 14 और उसकी वर्स नंबर 6। जी भी कोई भी बावाज़ बुलंद पढ़ने में रहनुमाई। Praise the Lord. यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। मैं जिस शख्सियत के मुतालिक आज आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा और आपका यीशु मसीह है, जिसने कोहे कलवरी पर अपनी जान देकर हमें खरीदा है। यहां पर यीशु मसीह कहता है कि राह और हक जिंदगी मैं। कई बार हम जिंदगी को पाने के लिए कोशिशें करते हैं कि मुझे जिंदगी मिल जाए। कई बार मैंने लोगों को देखा कि वो जिंदगी पाने के लिए चिल्ले काटते हैं, बीमारियों से आजादी के लिए बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहता है कि राह,
اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر ہم زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دکھوں کا، پاپوں کا، روگوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، الجھنوں کا، بیماریوں کا خاتمہ ہو، تو یسوع مسیح کے پاس ہم آ جائیں۔ راہ، حق اور زندگی میں۔ کئی بار ہم بڑی راہوں پر چلنے کے شوقین ہیں۔ میں یہ حاصل کر لوں اس راہ پر چل کر، میں یہ پالوں اس راہ پر چل کر۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ بہت ساری راہیں ہیں، لیکن ان کی آخرت میں موت کی راہ ہے۔ آج مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسی راہ پر چلتا ہوں، جہاں پر جس شخصیت پر میں آپ کی نظر لگانا چاہتا ہوں وہ یسوع مسیح ہے، جس نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ کئی بار ہم نور پانے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، زندگی پانے کے لیے ہم بڑا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے علاج کے غرض سے دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں کہ زندگی ملے انہیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں، وہ دے رہے۔ آج مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ کیا میں یسوع کے بغیر زندگی گزار رہا ہوں؟ آئیے میرے ساتھ ایک اور آیت دیکھیے گا اعمال کی کتاب میں، اعمال کی کتاب نئے اہتمام میں، یوحنا کی انجیل کے بعد آئیے گا، اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اعمال کی کتاب 4 باب چیپٹر نمبر 4 اور ورس نمبر 12۔ اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر لکھا کہ اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے۔ آسمان کے تلے کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملے۔ آج لوگ پیروں فقیروں کے پاس نجات پانا چاہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے نجات ملے گی، کسی قبر پر جا کر نجات پانا چاہتے ہیں۔ کئی دفعہ دوپٹے چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں کہ مجھے چھٹکارا مل جائے، مجھے اس پرابلم سے رہائی مل جائے، میں اس دکھ سے رہائی پانا چاہتا ہوں، لیکن لکھا کہ اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات۔ ایک دن میں بہت سارے لوگوں کی لسٹ میں نے ان لوگوں کی بنائی جو بڑے بڑے اولیاء ہیں، پیغمبر ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، فلسفر ہیں، سائنسدان ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیت کی ایک لسٹ بنا دی، اور اس کے بعد میں نے اس لسٹ کے سامنے صرف یسوع کا نام لکھا، اور جب میں نے دیکھا کہ یسوع کا نام جو ہے ان سب ناموں پر غالب آیا ہے، ہاللیلویا، تو میرا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر گیا۔ بائبل مقدس میں لکھا کہ اور کسی کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے۔ آج اگر ہم بیماریوں سے آزادی پانا چاہتے ہیں تو وہ یسوع نام ہے۔ اگر آج میری بہن آپ کی زندگی میں بیماری ہے تو یسوع کو اپنے اندر لے لیں،
کئی دفعہ سی شافی نو لبدے نہیں ہے شفا لین. پادری صاحب میرے سے دعا کرو, میں شفا پانا چاہنی ہوں, مجھے چھٹکارا مل جائے, میری بیماری سے مجھے رہائی مل جائے. کاش کہ ہم پادری صاحب کے پاس کہیں کہ پادری صاحب مجھے شافی کے متعلق بتائیں. جب آپ شافی کو لے لیں گے تو آپ کی بیماریاں جاتی رہیں گی, آپ کے دکھ جو ہیں وہ زندگی سے نکل جائیں گے, آپ کی پریشانیوں کا, روگوں کا, الجھنوں کا, بھوک کا, کال کا, ننگ کا, وبا کا, دشمن شریر کی ساری قوتوں کا خاتمہ ہو جائے گا, کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ راہ, حق اور زندگی میں. آج بڑا ضروری ہے کہ میں اور آپ یسوع مسیح کو اپنے اندر لے کر جائیں. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں آج جس شخصیت کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں وہ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کہتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں. ایک گواہی بڑی زبردست میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرا تعلق کوئٹہ سے ہے اور اس کے ساتھ ہی افغانستان کا بارڈر ہے. تو ایک افغانی پٹھان بھائی وہ آیا اور کہا کہ پادری صاحب آپ میری بیٹی کے لیے دعا کریں, اس کے اندر بہت زیادہ بدروح ہیں, بہت زیادہ, اور وہ 10 سال سے ہمیں پوری فیملی کو, سارے گھرانے کو پریشان کر رہے. تو ایسا ہوا کہ اسے ہم کچھ گائیڈ کیا, اسے بتانا شروع کیا, لیکن انہوں جڑا نا یسوع کا نام ہی نہیں یاد ہو رہا سی. تو ایسے کیا کہ ایک پرچی پر لکھ کر اس کو دے دیا, کہا اس کو یاد رکھو یسوع مسیح کے نام سے, کیونکہ وہ بارڈر سے اس طرف تھے, دوسرے ملک میں تھے. تو وہ چلا گیا, تقریباً 10 دن کے بعد آتا ہے, مٹھائی بھی پڑی, انہیں فروٹ بھی پڑیا تھا, بڑا خوش. تو میں نے کہا خان صاحب آپ بڑے خوش نظر آ رہے, کہہ رہے کہ آپ نے جو پرچی دیا تھا وہ بہت زبردست ہو. کہہ رہے کہ جب میں تیسرے دن اپنے گھر پہنچا ہوں تو اسی رات جو ہے وہ بدروحیں میری بیٹی کے اندر آ گئی. اب جیسے ہی اس بدروحوں نے اس بیٹی کو تنگ کرنا شروع کیا تو گھر میں بہت زیادہ اسے پرابلم کریٹ کر دی. اور وہ بھائی بتاتا ہے جو افغانی تھا, پٹھان تھا, وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی واسکٹ اتار کے اور وہاں پر ٹانگ دی, اور کہہ رہے کہ اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں کیا بولوں, اس پہ کیا لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ پادری کے نام سے نکل جا, وہ بدروہ ہو اور جڑا نا. پھر کہتا ہے عیسائی کے نام سے نکل جا, انہیں بڑے سارے نام لے. مسیحوں کے ملا کے نام سے نکل جا. ایک دم سے کہتا ہے کہ میرے ذہن میں آیا کہ اس واسکٹ کے اندر جو نام لکھا ہے اس کے جیسے کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اس واسکٹ کے اندر کا جو نام ہے, جو لکھا ہوا ہے, اس نام سے نکل جا. کہتا ہے وہ بدروہیں نکل گیا. ہاللیلویا. یسوع کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. یسوع مسیح کو آج ہم لے کر جائیں اپنے اندر. کئی دفعہ میں دیکھے سی پتہ نہیں کی زندگی چلا کے جانے. یسوع مسیح کو لے لیں, حسد کو نہ لے کر جائیں, غصے کو نہ لے کر جائیں, تفرقوں کو نہ لے کر جائیں, جدائیوں اور بدعتوں کو نہ اپنے اندر لے کر جائیں, بلکہ یسوع مسیح کو لے جائیں. یاد رکھیے گا جب آپ یسوع مسیح کو اپنے اندر لے کر جائیں گے تب آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی. جڑے حالات ٹھیک ٹھوک نہیں ہوندے نا, وجہ بھی ہے کہ یسوع نہیں اسی بلاندے زندگی چ. اگر ہماری زندگی میں برکات کی کمی ہے تو وہ یسوع مسیح کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. حالات اس لیے خراب ہیں
क्योंकि यीशु मसीह आपके पास नहीं है। बीमारी इसलिए आप पर गालिब है क्योंकि यीशु मसीह आपके पास नहीं है। लेकिन जब आप यीशु मसीह को अपने अंदर ले लेंगे, याद रखिएगा आपकी जिंदगी के हालात जो है वो बदलना शुरू हो जाएंगे। कई दफा हम लोगों के घरों में विजिट करते हैं, पादरी साहब दुआ करो साड़ी पूरी नहीं करती। वजह यही है कि यीशु मसीह को हमने मौका ही नहीं दिया कराने में, और बड़ी शावान उसी मौका देंगे। याद रखिएगा यीशु मसीह के मुताबिक अगर बोलना शुरू कर दे तो वो अल्फाज ही हमारे पास कर। आइए एक और आयत मेरे साथ देखिएगा, हालेलुया। फिलिपियों के खत में, नए अहदनामा में आइएगा, फिलिपियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 9वीं 10वीं और 11वीं आयत। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, हवा आसमानियों का हो, हाँ जमीनियों का, हाँ उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया, यीशु मसीह ही ऊंचा जी को थोड़ी अफजावा नहीं पता चले, मिलकर कहें यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है। और यहां लिखा के खुदा ने उसे बड़ा सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। यीशु मसीह का जो नाम दिया गया है ये आसमानी नाम है। कई दफा जब हमारे बेटे और बेटियां पैदा होते हैं, असी अपने अब्बे नूं पुछने अब्बा दा नाम दसो, बहन भाई प्लान करते हैं, खुदा के खादमों से हम प्लानिंग लेते हैं, लेकिन ये जो नाम दिया गया है ये आसमानी नाम है। ये जो नाम दिया गया है ये हमें छुटकारा देने वाला नाम है। ये जो नाम दिया गया है इससे जिंदगी की नदियां जारी होती हैं। ये जो यीशु नाम दिया गया है ये हमें दुखों से और बीमारियों से आजाद करने के लिए दिया गया है। बाइबल मुकद्दस में यशायाह की किताब में लिखा कि उसके मार खाने से हमने शिफा जो है वो यीशु मसीह के मार खाने से मिली है। बड़ा जरूरी है कि हमारी जिंदगी में यीशु मसीह आज नजर आए। हमारी जिंदगी में अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में तरक्की हो तो यीशु मसीह को आज ले लें। जिंदगी के किसी भी शोबे में आप तरक्की पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह को अपने अंदर ले लें। चाहे आप दारोगरी करते हो, मलकगिरी करते हो, किश्वर कशाई हो, दर्स व तदरीस हो, तसरीफ व तालीम हो, शुजाअत हो, बसालत हो, मंतक हो, तिब हो, जिंदगी का कोई शोबा हो, यीशु मसीह को जब आप अपने अंदर रखेंगे तो आप हर एक बात में कामयाब रहेंगे। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को सिर्फ लेकर जाए अपने अंदर। कुड़ना छोड़ दो। कई दफा बड़ा मुश्किल होता है, पादरी साहब मेरा नाम ही नहीं लिखा, मुझे अगे नहीं बुलाया। कई दफा इन बातों को लेकर जाते हैं, यीशु को लेकर जाए, यीशु को अपने अंदर लेकर जाइएगा।
ایک اور زبردست گواہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک بھائی ہے, غیر قوم سے تعلق تھا انہیں, تو وہ کہتا ہے کہ میں رات کو خواب میں مر گیا, اور مرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک دلدل میں دیکھتا ہوں, اور اس دلدل میں اتنی گہرائی ہے کہ میں ڈوبنا شروع ہو گیا. کہتا ہے میں جدو اینا کو ڈوبیا تے میں اپنے معبود نو پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ منو بچا لے. پھر کہتا ہے کہ میں ایک ہور نو کیا وے کہ او دا نام بھی تے ہے وے, او منو بچا لے گا. کہتا ہے کوئی آواز نہیں. کہتا ہے میں جدو اینا کو ڈوبن لگا ہاں تے میں آخر چیز بہت سارے پیغمبراں دا نام لیا, نبیاں دا نام لیا, لیکن کہتا ہے کوئی آواز نہیں, سناٹا. لیکن کہتا ہے کہ صرف میں اے کیا وے کہ جیڑا زندگی دین والا سچا خدا ہے او منو بچاوے آ کے. کہتا ہے اسی ٹائم ایک ہاتھ آیا وے, اور جدو ہی اس ہاتھ نے منو پکڑے آوے تے او سچ سراغ سی, او یسو مسیح دا. ہاللویا. یسو مسیح آپ کو زندگی دینے آیا ہے. یاد رکھیے گا, اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں تو یسو مسیح کو اپنے اندر لے کر جائیں. اس سے پہلے کہ میں چاہتا ہوں کہ دعا کی جائے, روح القدس کو موقع دیں. آج اپنے لیے دعا کریں, اپنے لیے, اور یسوع مسیح کو اپنے اندر اتاریں.